الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو عنوان شروع کیا گیا ہے حدیث کا، یہ عنوان ہے نیکیوں کی طرف جلدی کرنے کا، نیکیوں میں سبقت کرنے کا۔ اس سے پہلے آپ نے باب الاستقامت سنا تھا کہ دین پر مضبوطی سے کیسے جمنا چاہیے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم میں کیا فضیلت بیان کی گئی ہے کہ استقامت اختیار کرنے پر اللہ کیا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو جب کبھی نیکی کرنے کا خیال پیدا ہو تو وہ نیکی کے خیال کو ٹالے نہیں اور نیکی کے خیال کو مؤخر نہیں کرے۔ جیسے ہی نیکی کا دل میں جذبہ پیدا ہو اس نیکی کے عمل کو فوری انجام دے لے، اس لیے کہ انسان کی زندگی کا ایک تو بھروسہ نہیں ہے کہ آئندہ اس کو نیکی کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، دوسرا یہ کہ شیطان انسان کے ساتھ مسلسل لگا ہوا ہے جو انسان کے جذبات پر حاوی ہونا چاہتا ہے اور انسان کے نیک خیالات کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرتے رہتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اور اس باب کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی حدیثوں کو بھی نقل فرمایا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی میں آگے بڑھنے کو اور نیکی میں ریس لگانے کو، نیکی میں دوڑنے کو بیان فرمایا، اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ ہم کو یہ معلوم ہے کہ دنیا کی دوڑ میں آگے رہنا چاہیے۔ کوئی 1000 کما رہا تو میں 2000 کماؤں، کسی کا 1 گھر ہے تو میرا 2 گھر ہے، کسی کی جائیدادیں زیادہ ہے تو میری جائیدادیں زیادہ ہو جائے۔ زندگی کے اندر انسان اس میں منہمک اور مصروف ہے کہ مال کو میں دوسرے سے کیسے آگے بنانے والا بنوں، مال کیسے جمع کرنے والا بنوں، یہ دنیا کی ریس میں لگا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں اس نے آخرت کی جو ریس تھی اور نیک اعمال کے ذریعے جو آخرت کے لیے دوڑنا تھا اس کو انسانوں نے اہمیت بھی نہیں دی اور نظر انداز بھی کر دیا۔ تو یہ اپنے نظام کے تحت سب سے پہلے قرآن کریم کی 2 آیتوں کو انہوں نے یہاں پر ذکر کیا۔ اس کے علاوہ بھی اور آیتیں ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی جس میں اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں دوڑو۔ فاستبقوا الخیرات کا مطلب نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بنو۔ اور ایک جگہ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ کی اس مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے۔ تو قرآن بھی انسان کو یہی نظریہ دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ فکر، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نیک کام میں کیسے بڑھنے والا بنوں۔ آپ اگر سیرت نبی کی دیکھیں گے اور صحابہ کی زندگیاں دیکھیں گے تو وہاں پر معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسی انداز میں تربیت دی تھی کہ وہ نیکیوں میں ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دل میں نیکی کا خیال آنا یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے۔ جیسے نیکی کا خیال آئے اس کا احترام کرنا چاہیے، اس نیکی کو پورا کرنا چاہیے۔ انسان جو کوشش کر کے دعا کرتا ہے اللہ موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ جیسے ایک آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ میں فجر کی نماز پڑھوں گا، اس کے لیے اس نے الارم لگا لیا اور الارم لگانے کے بعد سو گیا، گھر میں بھی کسی کو بتا دیا کہ فجر میں مجھے اٹھاؤ، مجھے بیدار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی کوشش کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کہ الارم کے وقت اس کی نیند بیدار بھی ہو جاتی ہے۔ گھر کا کوئی فرد نماز پڑھنے والا ہے تو اس کو اٹھا بھی دیتا ہے۔ یہاں تک تو اللہ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا۔ اب آگے کا معاملہ انسان کا ہے کہ فوری اپنے بستر سے اٹھ جائے۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی تاخیر کرے گا
تو شیطان اس پر مسلط ہو جائے گا۔ عام طور پہ ہم سے نماز کیسے چھوٹتی، بہت سے لوگ اڑ بھی جاتے الارم کے ساتھ، لیکن دیکھا کہ ابھی اذان ہو رہی، آدھا گھنٹہ پورا باقی ہے جماعت کو، تو ہم یہ سمجھتے کہ 5-10 منٹ میں اور لیٹ جاتا ہوں اور 5-10 منٹ سو کر اٹھتا ہوں۔ تو یہ شیطان کی طرف سے ہیلے ہوتے ہیں، بہانے ہوتے ہیں، وہ 5-10 منٹ نہیں ہوتے بلکہ پورے آدھے گھنٹے کی نیند ہو جاتی ہے۔ ایک جھپکا لگتا ہے، جھپکے کے بعد جب آپ کی آنکھیں کھلتی ہے آپ دیکھیں گے کہ جماعت کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اب آدمی سست پڑ گیا کہ اب جماعت کا ٹائم ختم ہو گیا، وقت بھی ختم ہو گیا، تو میں کیا نماز پڑھوں۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ نیکی کا جیسے ہی خیال آئے تو ٹالے نہیں، فوری اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اس عنوان کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی۔ اب اس سلسلے میں پہلی حدیث جو بیان کی گئی وہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیک اعمال کو انجام دینے میں سبقت کرو، تیزی اختیار کرو، اس سے پہلے کہ دنیا میں ایسے فتنے آئیں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ رات کا پہلا وقت اندھیرا ہوتا ہے، جیسے جیسے رات بڑھتے جاتی ہے رات کے اندھیرے پن میں اضافہ ہوتے رہتا ہے۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے رات گھنٹے کو جتنی رات بڑھتے رہتی ہے، رات کی تاریکی میں اور اندھیرے میں اضافہ ہوتا ہے، ایسے ہی آنے والے دور میں فتنوں میں بھی اضافہ ہوتے رہے گا۔ اور صورتحال یہ ہوگی کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک آدمی صبح اٹھا تو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام ہونے تک کافر ہو جائے گا، ویمسی کافرا ویصبح مؤمنا، اور شام میں کافر تھا صبح ہونے تک مسلمان ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے بدلے میں اپنے ایمان کو بیچ دے گا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، دنیا کی لالچ کے بدلے میں، مال و دولت کی حرص اور ہوس کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس دور کے آنے سے پہلے اپنے اعمال میں تیزی لاؤ، اپنے اعمال میں سبقت کرنے والے بنو، ورنہ پھر تم کو موقع نہیں ملے گا کہ تم نیک اعمال کرنا چاہو گے لیکن تمہارے لیے موقع ختم ہو جائیں گے۔ آگے حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا، صحت ہے، تندرستی ہے، تو یہ انتظار مت کرو کہ ابھی تندرست ہوں آگے چل کر اللہ کے نیک اعمال پر عمل کروں گا، دین پر عمل کروں گا، شریعت پر عمل کروں گا، نہیں، آگے تمہاری زندگی کس حال میں ہوگی تم نہیں جانتے۔ ابھی چلنے پھرنے کے قابل ہے، نیک عمل کر لو۔ ابھی اللہ نے مال دیا ہے، اس انتظار میں مت پڑے رہو کہ فقر آ جائے، مال کبھی رہ بھی سکتا ہے، کبھی ختم بھی ہو جا سکتا ہے، تو مال ختم ہو جائے گا تو پھر انسان کے لیے پاس کرنے کچھ نہیں ہوگا، بیماری آ جائے گی تو بیمار آدمی کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو انسان ہمیشہ اس بات کے لیے فکر مند رہے کہ میں کیسے نیک عمل کرنے والا بنوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کی معمولی چیز کو بھی تم ہلکا مت سمجھو، حقیر مت سمجھو۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے کا موقع پڑے تو یہ بھی نیکی ہے، اس میں بھی تم پیچھے مت رہو، اس کو بھی ہلکا مت سمجھو۔ نیکی کی یہ بھی چیز اللہ کے نزدیک قدر و منزلت والی ہے کہ کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مسکراتے ہوئے، خیر خواہی کے ساتھ ملاقات کرو، یہ بھی نیکی کا عمل ہے۔ راستے سے کچرے کا ہٹا دینا، تکلیف دہ چیز کا دور کر دینا، یہ بھی نیکی والا عمل ہے، اور بے شمار نیکی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی فکر تھی، آگے کی حدیث میں ذکر کیا گیا۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو سربعہ عقبہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ، یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز میں شریک ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے فوری بعد سلام پھیرتے ہی لوگوں کو ہٹاتے ہوئے، گردنوں کو پھلانگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سے کسی کے گھر میں داخل ہو گئے، اپنے ازواج مطہرات کے حجروں میں سے کسی ایک کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ آئے۔ صحابہ پورے حیران ہیں کہ خلاف معمول آپ نے ایسا عمل کیا، جبکہ نمازیوں کی گردنوں کو پھلانگ کے آگے بڑھنے سے شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ جمعہ کے موقع پر حکم یہ ہے کہ آپ جس وقت آئے، اگر آپ کو پیچھے جگہ مل رہی ہے تو پیچھے بیٹھ جائیں، لوگوں کو ہٹاتے ہوئے، گردنوں کو پھلانگتے ہوئے، اور لوگوں کو ہٹا کر آگے بڑھنے کا شریعت میں حکم نہیں ہے۔ لوگ ناواقفیت کی وجہ سے دیر سے آتے ہیں اور آ کے پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی آپ پہلی صف میں بیٹھنے کے خواہش مند ہے، دوسری میں، تیسری میں بیٹھنے کے خواہش مند ہے، پہلے آ جاؤ، لیکن شریعت یہ حکم نہیں دیتی کہ گردنوں کو ہٹا کر آگے بڑھنے والے بنو۔
بنو۔ لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور خلاف معمول لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھے اور گھر میں جا کر کچھ دیر کے بعد واپس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کیفیت کو دیکھا کہ وہ حیران ہیں اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ذکرت شیئا من تبر عندنا فکرہت ان یحسبنی فامرت بقسمتہ۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں سونے کے کچھ ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں، سونے کی کچھ ڈلیاں رکھی ہوئی ہے، مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں یہ میرے گھر میں رہ نہ جائے، اسی لیے میں فوری نماز کے بعد گیا اور جا کر اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے کر آ گیا کہ فلاں فلاں کوئی تقسیم کر دیا جائے۔ اگر وہ میرے گھر میں رہ جائیں گی اور میں دوسرے کام میں لگ جاؤں گا، میں بھول جاؤں گا تو ایک چیز میرے گھر میں پڑی رہے گی اور وہ ضرورت مند کے پاس نہیں جائے گی، وہ نیک کام کرنے میں مجھ سے تاخیر ہو جائے گی۔ جن کی زندگی نیکیوں کا مجموعہ تھی اور جو ساری انسانیت کے لیے نیکیوں کا پیغام دینے والے تھے، ان کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے گھر میں سونے کے کچھ سکے، سونے کے کچھ ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں، تو اس حال میں وقت گزارنا نہیں چاہتے کہ وہ پڑا رہے، وہ سونے کے ٹکڑے پڑے رہے اور آپ کا وقت گزرتا رہے، وہ ضرورت مند کے پاس پہنچ جائے، وہ کسی مستحق کو مل جائے تاکہ اس کے کام میں آ جائے۔ تو اس درجے اہتمام کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے بتایا۔ آگے پھر اور ایک حدیث ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دلائی اللہ کے راستے میں شریک ہونے کی، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی۔ ایک صحابی تھے عمرو بن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایتوں میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ حبشی تھے، سیاہ رنگ کے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے آ کے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر میں اس میں شریک ہو گیا اور مان لیجئے شریک ہونے کے نتیجے میں دشمنوں کے ہاتھ سے مر گیا، شہید ہو گیا، تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا، میں کہاں پر جاؤں گا؟ چونکہ دنیا میں میری قدر و قیمت تو زیادہ ہے نہیں، میرے رنگ کی وجہ سے، میرے روپ کی وجہ سے تو کوئی مجھے زیادہ چاہتا نہیں، اہمیت نہیں دیتا، لیکن اگر میں دشمن سے لڑتے ہوئے مارا جاؤں، شہید ہو جاؤں تو میرے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے بدلے میں جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی میں جنت میں چلے جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو وہ اس وقت کچھ کھجور کھا رہے تھے، انہوں نے کھجور پھینک دیے، ٹوکرے میں ڈال دیے اور یہ کہا کہ اس جنت میں پہنچنے میں کھجور رکاوٹ بن رہے ہیں، میں اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں کرتا کہ نبی نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا کہ اس میں لڑنے والا شہید ہو جائے تو جنت میں پہنچ جائے گا، کہ کہیں یہ کھانے میں تاخیر نہ ہو جائے اور جنت میں پہنچنے میں رکاوٹ نہ آ جائے کھانا۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ صحابہ کرام جو ایسے موقعوں پر کھجور وغیرہ کھاتے تھے، بعض اوقات کئی دنوں کے فاقے ہوتے ان کے اور ان کے پاس کھانے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہوتا، جو کچھ آ جاتا کھجور وغیرہ تو اسی کے ذریعے وہ اپنی بھوک مٹا دیا کرتے، شوق کو کھا لیا نہیں کرتے تھے کہ بیٹھ کر شوق کو کھجور کھا رہے ہیں، بلکہ فاقے ہونے کے بعد اور بھوک کی شدید ضرورت ہونے کے بعد وہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو ان کی وہی صورتحال تھی اس موقع پر کہ وہ اپنی بھوک کو مٹا رہے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی سے یہ بشارت سنی کہ اس میں شہید ہونے والا جنت میں پہنچے گا تو ان کے ذہن و دل میں یہ خیال آیا کہ میں اتنی تاخیر بھی نہیں کروں گا کہ میں جنت میں پہنچ جانے میں لیٹ ہو جاؤں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کوئی اور آگے بڑھ جائے اور اس کو موقع مل جائے۔ وہ گئے، دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تو یہ اس طرح کے روایتیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل کرنے کی ترغیب دلائی اور نیکی میں تاخیر نہ کرنے کا حکم دیا کہ جیسے ہی نیکی کا ارادہ آ جائے، آپ کے دل میں خیال آیا کسی غریب کی مدد کرنے کا، فوری اس کے لیے تیار ہو جائیے، یہ مت سوچیے اب نہیں بعد میں کر لوں گا، پھر بعد میں ممکن ہے آپ کسی اور کام میں لگ جائیں گے، کسی اور مصروفیت میں رہ جائیں گے تو وہ نیکی ویسی ہی پڑے رہے گی۔ کوئی بیمار ہے، عیادت کرنے کا موقع آ گیا اور بیمار کے بارے میں معلوم ہو گیا، فوری عیادت کا مرحلہ ہے، عیادت کر لیجئے، بعد میں ٹال دیں گے تو پھر کسی اور کام میں لگ جائیں گے، کسی کی خبر گیری کرنا ہے، کسی کے حال احوال دریافت کرنا ہے، وہ موقع آ گیا تو اس کو بھی ٹالیے مت، کیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بناتے ہیں اور نیکی میں انسان کے لیے پختگی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں چند اور بھی حدیثیں ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی میں سبقت کرنے کے بارے میں بیان فرمایا اور اس کے اندر مفسرین
مفسر علماء نے اور محدثین نے یہ بھی بیان کیا کہ صحابہ کیسے مقابلہ کرتے تھے نیکی کے اندر۔ غزوہ تبوک کا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ غزوہ سخت ترین حالات میں ہے، تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے اس کی تیاری کے لیے، لشکر کو تیار کرنے کے لیے، سامان کی فراہمی کے لیے تم اپنی طرف سے پیشکش کرو۔ صحابہ جن کی جتنی حیثیت تھی، جن کے پاس جتنی وسعت تھی، وہ سب لا کے دینے لگے اور اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے لگے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مالی حالت اور دنوں کے مقابلے میں اچھی تھی۔ ان کو خیال آیا کہ اب میرے پاس موقع ہے کہ میں حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی مالی حالت اتنی زیادہ مضبوط نہیں تھی۔ تو حضرت عمر نے سوچا کہ آج ہمیشہ ہر معاملے میں ابوبکر آگے رہتے ہیں، نماز فجر کی نماز میں پہلے رہنے والے ابوبکر، بیمار کی عیادت کرنے والے ابوبکر، غریب کو کھانا کھلانے والے ابوبکر، روزہ رکھنے والے ابوبکر۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فجر کے بعد پوچھا تھا یہ کام کون کر کے آیا ہے؟ ہر کام پہ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں کر کے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تو حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ اب مجھے موقع ہے کہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ بھی لے کر آئے اپنا مال، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنا مال لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، وہ اللہ کے نبی کے یار غار تھے، خاص دوست تھے، اللہ کے نبی ان کے مزاج سے واقف تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابوبکر کتنا لائے ہو؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی گھر میں جو کچھ تھا سب لے کر آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی ان کی تعلیمات ہے جس پر میرا گھرانہ عمل کرتے رہے گا، باقی گھر میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ تھا دیکھ دیکھ کر چھان چھان کر لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر سے معلوم کیا۔ حضرت عمر سے پوچھا کتنا لائے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آدھا لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور حضرت عمر نے اس وقت کہا کہ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ میں حضرت ابوبکر سے کسی معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ان کا مزاج تھا، نیکی کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ۔ قرآن کریم میں سورہ مطففین میں اللہ نے فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کہ مقابلہ کرنے والوں کو اس لائن میں مقابلہ کرنا چاہیے کہ میں نیک عمل کرنے والا بنوں۔ میرا دوست دن میں 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو میں 5 نمازیں نہیں پڑھ رہا ہوں تو میں اس کا اہتمام کرنے والا بنوں۔ ایک 5 نمازوں کے ساتھ اضافی نوافل بھی ادا کر رہا تو میں کیسے ادا کرنے والا بنوں۔ یہ ہمارا مزاج بننا چاہیے۔ یہی قرآن کریم کی تعلیمات ہے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا خلاصہ ہے۔ باقی اور چند حدیثیں ہیں جس میں اور بھی اللہ کے نبی نے اس سلسلے میں ہدایات اور پیغامات دیے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ذکر کیے جائیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم کی، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔